بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مقدمۃ الجزری یہ کتاب ہے، تجوید کی بہت اہم کتاب ہے. اس کا مختصراً تعارف آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. یہ شروع میں اس کا مقدمہ ہے. اس میں امام جزری رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی کہ گویا کہ فہرست بیان فرمائی، اور شروع میں سب سے پہلے جو ہے وہ اپنا تعارف کروایا. یقول راجی عفو رب سامعی، یعنی اس انداز سے پڑھا جاتا ہے یقول راجی عفو رب سامعی محمد بن الجزری الشافعی. تو وہ اپنے رب سے امید کرنے والا اور معافی کی امید کرنے والا، سننے والے پروردگار وہ کہہ رہے ہیں. ان کا نام محمد بن جزری مسلکاً شافعی ہیں. تو اس کے بعد پھر انہوں نے مخارج بیان فرمائے جو ہم عام کتابوں میں پڑھتے ہیں، وہی ترتیب وہی تعداد. پھر اس کے بعد صفات ہیں. پھر اس کے بعد معرفت التجوید ہے. کیا ہے بھائی؟ اب تجوید کی اہمیت پر آپ اشعار پڑھ چکے ہیں، تو یہ تجوید کا حکم ہے کہ لازم ہے، فرض عین ہے. یہ حکم بیان فرمایا لأنہ بہ الہ انزلہ. یہ دلیل ہے کہ قرآن نازل بھی تجوید کے ساتھ ہوا ہے. پھر اسی طریقے سے تجوید کی اہمیت اور کمال تجوید کا جو اصل ہے وہ کہتے ہیں ریاضۃ امرئ بفقہ، جو کہ آپ کی ابھی فی الحال نہیں صحیح ہو رہی. ٹھیک ہے، اثر کے بعد چھوٹا سا کورس کر لینے سے آپ یہ نہ سمجھنا کہ ہم قاری بن گئے. قاری کسے کہتے ہیں؟ ریاضۃ امرئ بفقہ، یعنی بجبڑی ہی اپنے منہ کے ساتھ اس نے ریاضت کی ہو پڑھ پڑھ کے، تو وہ قاری صاحب بنے گا. صرف نالج حاصل کر لینے کے بعد قاری نہیں بن جائے گا. اچھا جی، پھر اس کے بعد یہ کچھ حروف کے باریک ہونے کی مثالیں دیں. پھر را کے قاعدے ہیں، یہ بھی کتابوں میں پڑھ چکے ہیں. اسی طرح حروف مستعلیہ موٹے حروف کی ادائیگی پر مزید توجہ دلائی. ادغام یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں. اس کے اندر فرق بین الضاد والضاء، یہ حرف ضاد قرآن پاک میں زیادہ استعمال ہوا ہے 1607 مرتبہ، اور حرف وا یہ 816 مرتبہ غالباً استعمال ہوا ہے. بات سمجھ گئے جی؟ اچھا، تو یہ اب ایک حرف اگر خراب ہوا تو کتنے ہمارے قرآن میں غلطیاں ہوگی؟ 1600 غلطی ہوگی. تو ہم کہتے ہیں ایک واد ہی ٹھیک نہیں ہے، باقی تو ٹھیک ہے، اس کو صحیح کرنا ہے. اچھا جی، اس کے بعد پھر نون اور میم کے احکام یہ بھی تجوید میں پڑھ چکے. ٹھیک ہے، یہ دونوں. اور پھر مدات قاعدے پڑھ چکے مدوں کے الحمدللہ. معرفت الوقوف، یہ وقف تام کافی حسن پڑھ چکے ہیں. وہی ہے جہاں پر یعنی بتا رہا ہوں کہ جزری کے اندر بس اوقات کے جزری نہیں پڑھی تو ہمیں کتنا نقصان ہوگا، وہ نقصان آخر میں عرض کرتا ہوں. اس کے بعد معرفت التجوید کے بعد یہ آ رہی ہے باب معرفت کیا نظر آ رہا ہے جی؟ مقطوع والموصول. اس کا علم ہونا بہت ضروری ہے. مقطوع موصول کا مطلب کیا ہے کہ ان لا، بولو. اب جب نون کا لا میں ادغام کریں گے تو پڑھیں گے کیا؟ جہاں نون لکھا ہوگا اس کو بھی اللہ پڑھیں گے، جہاں نون نہیں لکھا ہوگا اس کو بھی. تو جہاں لکھا ہوگا اس کو مقطوع کہتے ہیں، جہاں نون لکھا ہوا نہیں ہوگا لیکن اصل میں تھا اس کو موصول کہتے ہیں. اب کلمہ مقطوع ہو تو استراراً وقف سانس ٹوٹ جائے تو جائز ہے، لیکن کلمہ موصول میں استراراً بھی وقف جائز. تو یہ مقطوع موصول کی بحث کو اس لیے پہچاننا بھی ضروری ہے. اور معنی کے اعتبار سے بھی کہ امن، ٹھیک ہے، ایک ہے وہ جس کے اندر صرف میم پر شد ہے، اور ایک ہے ام اور من. تو یہاں پر ام منقطع ہوتا ہے، اس کا معنی اور ہوتا ہے، اور جو اکٹھا ملا دیا جاتا ہے وہاں پر معنی اور ہوتا ہے. تو اس حوالے سے بڑی اہم باتیں ہیں. تو یہ علماء کرام کا کام ہے، اس کو سیکھیں جی. تو معرفت المقطوع اور موصول کچھ سمجھ آئی بات؟ ہاں جی. اسی طریقے سے بڑی اہم بات ہے بحث ہے تحین فی الامام سل و وہ ہیلا. یہ بڑی اہم بات اس کے اندر کہ تا کا حین سے قرآن پاک میں موصول ہے، یعنی ملا کر لکھا ہوا ہے یا علیحدہ. تو ہمارے قرآنوں میں کیا ہے؟ مقطوع ہے. اور امام مصحف امام کے اندر اس کے اندر کیا تھا؟ موصول. تو اس پر پھر کافی بحث ہے کہ مقطوع موصول کو بیان کیا حالانکہ مقطوع ہے، اور پھر اس کو ضعیف بھی کہا، کیوں؟ اس کی بڑی تفصیلی بحث ہے. اچھا جی، اسی طریقے سے پھر ہے ہائے تانیث. کیا ہے بھائی؟ بڑا اہم موضوع ہے. یہ بھی ہم تجوید کی کتاب میں نہیں پڑھتے.
عام جو چھوٹی کتابیں ہیں. تو ہائے تانیث کا مسئلہ کیا ہے؟ تانیث کی جو تا ہے وہ اصل کے اعتبار سے گول ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے بھائی؟ کیا ہوتی ہے؟ گول ہوتی ہے. اب اس کو لانے کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ قراء کا آپس میں یہاں اختلاف ہوا کہ اس کا وقف، ہمارا ضابطہ اصول کیا ہے کہ وقف رسم کے تابع ہے. اگر تانیث کی تا گول لکھی ہوگی وقف ہا سے کریں گے، تانیث کی تا اگر لمبی لکھی ہوگی تا کے ساتھ تو ہم وقف تا کے ساتھ کریں گے. جبکہ بعض دوسرے ائمہ حضرات ہیں جس میں امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، تو وہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں وقف اصل کے تابع ہے، وقف اصل کے تابع ہے. لہذا تانیث کی تا اگرچہ لمبی بھی لکھی ہوئی ہوگی قرآن پاک میں تو ان کے نزدیک وقف اس کا بھی ہاں کے ساتھ کرتے ہیں، تا کے ساتھ. اس لیے یہ تا کی بحث یہاں بیان فرمائی تا تانیث کی، اور جتنی قرآن پاک میں تانیث کی تا ہے اس کے بارے میں یہ سارا موقف بیان کر دیا کہ دراز تا تانیث کی قرآن پاک میں کہاں کہاں ہیں، وہ سارے موقع بیان کر دیے. بات سمجھ گئے جی؟ تو ایک یہ اہم بحث ہے. پھر حمزہ وصلی کی بحث. حمزہ یہ بھی آپ ویسے پڑھ چکے ہیں، لیکن اس کے اندر ایک اہم بات یہ ہے کہ حمزہ وصلی کا اعراب کیا ہوگا فعل کے اندر، اسم کے اندر، ہاں جی، اور مصادر میں. اچھا، فعل کے اندر ضابطہ کیا ہے کہ عام آپ نے صرف کا ضابطہ پڑھا، عین کلمے کی حرکت کا اعتبار ہوگا. یہاں صرف میں کیا آپ کو فرمایا کہ فعل میں تیسرے حمزہ سمیت تیسرے حرف کی حرکت کا اعتبار ہے. تو یہ بات یاد رہ جائے گی، بڑی آسان ہے. تو تیسرے حرف پر اگر زبر یا پیش ہو تو حمزہ وصلی پر پیش یعنی ضمہ آئے گا، اور اگر تیسرے حرف پر زبر یا زیر ہو تو حمزہ وصلی کے نیچے زیر آئے گی. اور باقی کچھ مصادر ہیں ان کا اعراب بھی حمزہ وصلی کا قیاسی ہوتا ہے. اور اسم، ابن، ابنتن، ہے جی، اثنین، اثنان، اثنتین، یہ جو اسماء ہیں 7، ان کا حمزہ وصلی کا اعراب سماعی ہے، یعنی وہ مکسور ہی ہوتا ہے. سمجھ گیا جی؟ اس کے بعد یہ روم اسمام اور پھر خاتمۃ الکتاب ہے، جس کے اندر امام جزری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب تجوید والے سیکھنے والوں کے لیے میری طرف سے کیا ہے، تحفہ ہے، گفٹ ہے. ٹھیک ہے جی؟ تو یہ میں نے جزری کا تھوڑا سا خلاصہ عرض کر دیا. جو نئی باتیں ہیں میں نے، یعنی کہ اس کے اندر صحیح گہرائی میں تفصیلات تو میں نے نہیں بیان کی، لیکن مقصد بیان کر دیا کہ ان مزید جو نئے موضوعات ہیں جو ہم نے نہیں پڑھے ان کا مقصد کیا ہے. تو وہ سمجھ آ گیا کچھ نہ کچھ نا. جزاکم اللہ خیر.